ایک تو یہ طے ہوا کہ مدلج قبیلے کا بدو سردار سراقہ بن مالک اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے نیزہ لے کر آقا کو پکڑنے گیا۔ اسے خبر مل چکی تھی کہ آقا کو پکڑنے کا کیا انعام ہے۔ اس کی بستی ساحلی پٹی پہ تھی۔ اس کے ایک آدمی نے اسے آ کر خبر دی تھی کہ لگتا ہے وہ جس کی تلاش ہے اور جسے پکڑنے کا اتنا انعام، وہ دونوں سفید اونٹنیوں پہ ادھر جا رہے ہیں۔ سراقہ لالچی تھا۔ اس نے سوچا انعام میں ملے 100 سرخ اونٹ کسی اور کو میں کیوں تقسیم ہونے دوں۔ خبر دینے والے کو ٹالا اور خود اپنے جھونپڑے کے عقب میں گھوڑے کی اونٹ پہ اپنا نیزہ لے کر نکل گیا۔ گھوڑا اونٹنیوں کو دور تھوڑی جانے دیتا ہے۔ زمین پتھریلی تھی، گھوڑا سرپٹ آیا۔ قریب پہنچنے لگا تو گھوڑے کا پاؤں پھسلا۔ سراقہ گھوڑے سے گر گیا۔ اس نے کمر پہ بندھے فال کا تیر چھوئے، فال نکالی۔ ہٹ جاؤ نا، پیچھے جاؤ۔ مگر 100 سرخ اونٹ اس دن اسے فال سے بڑے لگے۔ اچھل کے پھر گھوڑے پہ سوار ہوا۔ جتنی بھی تیز وہ گھوڑے کو دوڑا سکتا تھا دوڑایا۔ اتنا قریب پہنچ گیا کہ آقا کے قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگی۔ سیدنا ابو بکر بھی تعاقب میں بھاگتے آتے نیزہ بردار گھڑ سوار کو دیکھ کے خوفزدہ ہو گئے۔ مگر پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ بھاگتے سراقہ کا گھوڑا ایک دم سے رکا اور اپنی دونوں ٹانگیں ہوا میں اٹھا کے ایک دم سے کھڑا ہو گیا، جیسے کسی نے اسے آہنی ہاتھ سے روک لیا ہو۔ سراقہ پھر گر پڑا۔ اس نے پھر فال کے تیر چھوئے۔ فال کہے باز آ جا، آگے نہ جا۔ اس کے سر میں بھوت سمایا ہوا تھا۔ اچھل کے پھر گھوڑے پہ چڑھا اور چابک مار مار کے اپنا گھوڑا لہو لہان کر دیا۔ تیز سرپٹ بھاگتا گھوڑا ایک پتھریلی چٹان کو عبور کر کے آقا کے قریب ہونے ہی والا تھا کہ پتھر کی سلوں کے اندر سے دھوئیں کا غبار اٹھا اور بھاگتے گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں پتھر کی سل کے اندر یوں دھس گئیں جیسے مکھن میں گرم چھری۔ سراقہ اس بار اپنے ہی گھوڑے کی گردن پہ گرا اور اپنے سارے حوصلے کھو گیا۔ اس کا گھوڑا اس سے بھی بدتر حال میں تھا۔ سراقہ سہم گیا۔ اس کے دل میں بہت خوف آیا۔ وہ ایک بدعمل بدو تھا۔ اس کا سارا علم ایک زور آور گھوڑے اور ہاتھ میں پکڑے نیزے اور اپنے مضبوط بازوؤں کی قوت پہ تھا۔ پہلی بار وہ ایسی قوت سے نبرد آزما تھا جو دنیا جہان کی مانی ہوئی قوتوں سے بالا تر تھی، قوی تھی۔ اس کا گھوڑا پتھریلی چٹان میں دھسا ہوا تھا اور وہ پتھریلی ریت میں اٹا پڑا زمین پہ گرا پڑا تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے آقا کے مختصر سے قافلے کو آواز دی۔ آقا کی 2 اونٹنیوں کا قافلہ رک گیا۔ سراقہ بن مالک اپنا ٹوٹا پھوٹا جسم، سہما ہوا چہرہ اور روئی کی طرح دھنکی ہوئی عذاب کا حال دیکھ چکا تھا۔ اپنی بکھری ٹوٹی بے بس ہوئی لہو لہان روح کو پوری چیخ کے ساتھ عاجزی سے بوٹی بوٹی ہو کے بولا، میری ایک عرض سنتے جائیے۔ آقا نے سننے کے لیے چہرہ مبارک اس کی طرف کیا۔ سراقہ بولا، آپ لوگوں کو پکڑتے اس پہ 100 اونٹ انعام رکھا گیا ہے۔ میں لالچ میں آ گیا، مگر میں نے دیکھ لیا آپ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ آپ کا غالب آنا یقینی ہے۔ میری ایک بنتی ہے، ایک عرض ہے۔ آقا نے فرمایا بولو۔ سراقہ بولا، جب آپ غالب آ جائیں جو یقینی ہے تو اس لمحے کے لیے مجھے اپنی حرکت پہ امان چاہیے۔ آقا خود تو امی تھے، مگر اپنے غلاموں کو پڑھنے لکھنے اور کسی بھی سفر میں کاغذ قلم ساتھ لے کر چلنے کا حکم دیتے تھے۔ سیدنا ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ بھی پڑھا لکھا تھا۔ اس کے پاس کاغذ کے طور پہ چمڑے کا ٹکڑا بھی تھا، قلم بھی تھا، جس کی قسم اللہ نے کھائی اور جس کی عظمت میں آسمان سے اپنا پہلا حکم اتارا۔ آقا کے حکم سے عامر بن فہیرہ نے سراقہ بن مالک کو امان دینے کا حکم نامہ لکھ کے دیا۔ پھر آقا سراقہ سے مخاطب ہوئے، وہ بھی کیا وقت ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ اس لمحے سراقہ کو کسریٰ کی بادشاہت کی وسعت، اس کے سر کے منوں سونے کے چھت سے لٹکے تاج اور سیروں وزن سونے کے بازو میں پہنے کنگن کا شعور کہاں ہوگا۔ مگر تاریخ میں یہ بھی محفوظ ہو گیا کہ اس لمحے کے 15 سال بعد سیدنا عمر بن خطاب کے دور حکومت میں اسلامی فوجوں نے ایران کی عالمگیر عظیم سلطنت میں اسلام کی خوشبو پھیلا کے اسے فتح کیا تو کسریٰ کے کنگن مدینے پہنچے۔ سیدنا عمر بن خطاب کو آقا کی سراقہ سے کہی بات یاد تھی جو کہنے کو آقا نے آنے والے وقت سے پہلے کہی تھی، وہ بھی کیا وقت ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے بدو سراقہ بن مالک کو طلب کیا اور اسے کسریٰ کے کنگن پہنا کے وقت کو دکھا دیے، وقت جس سے آقا مخاطب ہوئے تھے۔ راہ ابھی لمبی تھی، راستہ ابھی باقی تھا۔ راستے میں ابھی معبد کی جھگی آنی تھی جو اپنے خیمے کے باہر شیرنی کی طرح بیٹھا کرتی تھی، جس نے اپنی زندگی کا سب سے حسین مشاہدہ ابھی کرنا تھا۔ بحر احمر کی ساحلی پٹی سے ہٹ کے مقدس کاروان رسالت مدینہ جاتے روایتی راستوں کو کاٹ کے شمال سمت دور صحرا کی گود میں چلا گیا۔ قدیر کا مقام جو معلوم شاہراہ پہ تھا پیچھے چھوڑا۔
آگے بیابان، کھلا صحرا، بیچ سنگلاخ چٹانوں بھرے سورج سے جلے لال ہوئے برہم پہاڑ، دور دور تک کوئی زی روح نہیں، کسی بستی کے آنے کے آثار نہیں۔ ایسے میں تھکے ہوئے چلتے مقدس کاروان کی دونوں اونٹنیوں کو ذی وقار سواروں کو پیاس اور بھوک نے ستایا۔ زیادہ راہ ختم ہو چکا تھا، پانی کی چھاگلیں خالی تھیں اور راہ میں کوئی سبز پتا نہ تھا جو راستے میں کسی کنویں یا چشمے کی خبر دیتا۔ اچانک صحرا کی دوپہر سمیت سرسر ہوا نے ایک سمت پہ کسی خیمے کی تھکی بوسیدہ پھٹی آستین کا پردہ اٹھایا۔ خیمے کے اونٹ بالوں سے بنی دبیز موٹی بوسیدہ چادر کے سرسرانے کی آواز نے کارمان نبوت کے مسافروں کو پیاس اور بھوک پہ فتح کی خوشخبری سنائی۔ کوئی ہے، آس پاس ہی ہے۔ تھوڑا آگے چلے، پہاڑ کا ایک موڑ مڑا، ریتلی سطح پہ کھلے بیابان بیچ ایک خیمہ نظر آیا۔ کارواں کی سفید اونٹنیوں کے قدم خود سے تیز ہو گئے۔ خیمہ ساحل کی طرف پشت کیے سامنے والی پہاڑیوں پہ آنکھیں گاڑے بیٹھا تھا، اور خیمے کے کھلے پھڑپھڑاتے پھٹے دروازے کے باہر 60 سال کی لگ بھگ عمر کی ایک خستہ حال تنومند عورت اپنے خیمے کی چھاؤں میں ایک سنورے ہوئے چوڑے ملائم انابی رنگ کے پتھر پہ اعتماد سے بیٹھی تھی۔ وہ عورت معبد تھی، معبد بن حارث ہنسی۔ اس کی آنکھیں بھی قریب آتے اونٹنی سواروں پہ تھیں۔ اونٹنیاں اور سوار قریب آ گئے۔ راستے کی دھول، مٹی، غبار، اگست کی گرمی کا پسینہ، چمکتا تیز آگ برساتا سورج، گرم پہاڑوں کی تپش اور بھون کے رکھ دینے والی ریت، ایسے موسم میں بھی ان دور سے آئے اجنبی مسافروں کے چہروں پہ کیسی تازگی ہے۔ خورشید کی دھوپ میں بھی ایک مسافر کے رخ روشن پہ کیسا ماہ کمال ہے کہ اس کی نرمل چاندنی نے دھوپ کو سکھی کر دیا ہے۔ معبد دیدے پھاڑے اس سوار کو تکے جا رہی تھیں، حیران تھیں کہ دھوپ کے سفر میں بنجر پہاڑی صحرا سفر میں کوئی مسافر اتنا تر و تازہ کیسے رہ سکتا ہے؟ کون ہے یہ؟ کون اس مسافر کو دھوپ میں چاندنی دیتا ہے؟ نووارد قریب آ گئے۔ انہوں نے اپنی اونٹنیاں بٹھائیں۔ سیدنا ابو بکر ایکزاروں کے ہر مکین کو جانتے تھے۔ انہیں پتہ تھا شاید یہاں سے خشک گوشت یا اونٹ بکری کا دودھ ملے، وہ خرید لیں گے۔ معبد سے دریافت کیا۔ وہ ابھی تک سیدنا ابو بکر کے ساتھ والے ذی حشم سوار کو تکے جا رہی تھیں، جیسے ساری زندگی کی پیاس آنکھوں نے اس کی آج ہی ختم کرنی ہے۔ بولی، خوش سالی کے تلخ دن ہیں، گھر میں کچھ بھی ایسا نہیں جو مہمان کو پیش کر سکوں، ورنہ خرید و فروخت درکنار میں جی بھر کے میزبانی کرتی۔ ایک پھٹا سا بوسیدہ خیمہ ہے، اس کی چھتر چھاؤں ہے، حاضر ہے، اطمینان سے چند ہمیں آرام فرمائیے۔ آقا بھی اتر آئے۔ خیمے کے اندر ایک مرجھائی ہوئی لاغر بکری بندھی ہوئی تھی۔ آقا نے پوچھا، اور بکریاں بھی ہوں گی؟ معبد بولی، ہیں، انہیں چرانے میرا میاں جنگل لے گیا ہے۔ اور یہ بکری؟ آقا نے خیمے میں کھڑی کمزور ہڈیوں بھری لہلاتی بکری کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ معبد تو آقا پہ نثار آنکھوں سے ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی تھی، ہنس کے بولی، اس سے تو چلا بھی نہیں جاتا، جنگل کیسے جاتی، اتنی کمزور ہے۔ آقا نے کہا، اگر اجازت دو تو اسے دھو لوں۔ معبد کی آنکھیں حیرت سے انہونی سن کے ہنسیں، اور وہ بولی، جس نے کبھی دودھ ہی نہیں دیا ہو وہ اس قابل ہو اسے دھونا کیسا؟ دھو لیں۔ وہ شاید انہونیاں بیتنے اور دیکھنے کی آرزو کا لمحہ تھا۔ آقا نے بسم اللہ پڑھ کے اس کی پچکی ہوئی سہمی ہوئی ادم ہوئی بکری کی گردن پہ پیار سے ہاتھ رکھا۔ بکری کے پورے جسم میں قوت اور تازگی بھرا بانکپن اچھلا۔ اس کی مرجھائی ہوئی خستی کھال کا روں آ روں اپنی جوڑوں کے اندر سے ایسے ہری کونپلوں کی طرح اٹھا جیسے صحرا میں مدتوں جلے پودے پہ آب حیات کی بوندا باندھی ہو گئی ہو۔ آقا نے بکری کی کمر کو شفقت سے سہلایا، بکری اپنے قد سے اونچی دکھنے لگی۔ آقا نے پھر اللہ واحد کا نام لیا، فرمایا، اے اللہ، معبد کو اس کی بکری سے برکت دے، اور بکری کے سوکھے جھریوں بھرے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا۔ بکری نے پچھلی دونوں ٹانگیں پھیلا دیں، اس کے پچکے چھچڑا تھنوں میں بل آیا، تنوں کی ڈھیلی لٹکتی کھال کپ کپانے لگی، ہولے ہولے پچکے ہوئے غبار جیسے اس کے تن پھول گئے اور ان کی کنیوں پہ دودھ کے قطرے چمک اٹھے۔ معبد وہ منظر دیکھتے ہوئے پتھر کی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہو رہا تھا۔ معبد نے آقا سے برتن مانگا، وہ اپنے خیمے کا سب سے بڑا پیالہ لے آئی۔ آقا نے دودھ دویا، بکری کے تھنوں نے نور کی برسات بہا دی، اتنا دودھ پھر جھاگ بھرا جیسے مکھن سے لدا ہوا۔ معبد سکتے میں تھی۔ آقا نے پہلا بھرا دودھ کا پیالہ معبد کو پیش کیا، اس کے ہاتھ حیرت سے کانپ رہے تھے، آنکھیں حیرانی سے ابل کے چہرے کے باہر پھڑک رہی تھیں۔ دودھ کا پیالہ لیتے سمے بولی، عالی وقار، پہلے خود پیجئے، ساقی آخر میں پیتا ہے۔ معبد نے دودھ کے نور کا ایک ایک گھونٹ پیتے ہوئے نور کائنات کے زیبار خوش آہنگ چہرہ اقدس کو ایسے والہانہ پن سے ٹکٹکی لگا کے دیکھا کہ نور محمدی کا ہر پر نور نقش ازبر کر لیا۔ آقا نے پھر پیالہ بھرا، باری باری سب ساتھیوں کو پلایا، پھر آخر میں خود پیا۔ ایک ایک بار پھر پیالہ بھرا گیا، سب نے دوسری بار پیا اور سب سیر ہو گئے۔
آقا نے معبد کے خیمے میں موجود باقی برتنوں کو بھی دودھ سے لاد دیا۔ پھر کاروان نبوی معبد کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہوا۔ معبد دور تک جاتے دونوں سفید اونٹنیوں کے مقدس سواروں کو خیمے سے باہر کھڑی آنکھ جھپکتے بنا دیکھ رہی تھی، جب تک جانے والے اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے۔